علیل ہیں اور اس وقت دواخانے میں ہیں، میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ ان کو اپنی دعاؤں میں شریک کریں اور جب بھی موقع ملے سورہ شفا پڑھیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اپنی اہلیہ کی علالت کے باوجود ڈاکٹر صاحب یہاں اپنی مجلسوں کا سلسلہ جاری رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزع عن مجانسۃ مخلوقاتہ وجل عن ملائمۃ کیفیاتہ، یا من قرب من قطرات الظنون وبعد عن لحظات العیون ولما كان قبل ان يكون، والصلاة والسلام على خیر خلق محمد خاتم النبیین وسید المرسلین ورحمۃ للعالمین وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقالہ الحق، اوتی الحکمت من یشاء ومن اوتی الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ صلوات محمد علیہ۔ ان مجالس کا عنوان، جس کی آج کی سلسلے کی تیسری مجلس ہے، اسلامی فلسفہ ہے، اور اسلامی فلسفے کے مختلف پہلوؤں پر میں نے پچھلے 2 مجالس سے روشنی ڈالی ہے، اور مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ انشاءاللہ وقت پر تشریف لائیے۔ اسلامی فلسفے کی بنیاد اور اسلامی فلسفے کا مخزن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تلاش ہے اس کی، تو اللہ نے ہم کو قرآن مجید سے نوازا ہے۔ قرآن مجید ہمارے پاس ہے جو اسلامی فلسفے کا مخزن ہے، اسلامی فلسفے کی روح ہے، اور خود قرآن کا یہ دعویٰ کہ لا ردوin ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس کھلی ہوئی کتاب میں نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ فرماتا ہے کہ نحن نزلنا الذکر ونحن لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ذکر جو ہے، اللہ قرآن کا نام دوسرا نام ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ دوسری آسمانی کتابوں میں اتنی تخفیف، تحریف، تبدیلی ہوئی ہے اس میں، لیکن قرآن میں آج تک ایک لفظ، ایک حرف ادھر سے ادھر نہیں ہو سکا۔ قرآن بالکل اسی حالت میں ہے جس طریقے سے نازل ہوا تھا، کوئی تخفیف، تحریف، کوئی چیز اس میں نہیں ہوئی، اور قیامت تک انشاءاللہ اسی حالت میں رہے گا۔ قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، لیکن وقتاً فوقتاً قرآن پر حملے کیے گئے۔ خود مسلمانوں نے قرآن پر حملہ کیا۔ معتزلہ ایک فرقہ ہے، ایک وے آف تھاٹ ہے۔ یہ کلام کے جو فالوورز ہیں ہمارے برادران ملت میں، اس میں معتزلہ ایک فرقہ ہے، اور ان کے عقائد ہیں وہ تھوڑے سے ڈھکے چھپے ہوئے ہیں، وہ بالکل آبویس نہیں ہے۔ اس کے متعلق میں انشاءاللہ کل کی یا پرسوں کے مجلس میں یہ مختلف جو کلام کے جو مینیفیسٹیشنز ہیں اس کے متعلق میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور یہ بھی کہ کلام میں اور فلسفے میں کیا فرق ہے۔ تو معتزلہ کا سب سے بڑا حامی اور سپورٹر مامون رشید تھا اس زمانے میں۔ اس کے زمانے میں اس نے اپنا درباری مذہب معتزلہ ڈکلیئر کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد اس کی بنائی ہوئی سازش تھی
اور اس کے شاید سمجھنے میں کوئی کمی باقی رہ گئی تھی کہ اس کو کہہ رہا تھا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام جو ہے وہ تخلیقی ہے، غیر تخلیقی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بعد میں کسی نے اس کو تخلیق کیا ہے، اس کو غیر تخلیقی نہیں ہے وہ۔ قرآن کی آیتیں خود اتنے بلند آواز سے اس کا دعویٰ کر رہی ہیں کہ جو ہے قرآن تخلیقی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی انسان کے بس کا روگ نہیں ہے، بس میں نہیں ہے کہ وہ قرآن کی کم از کم ایک آیت کا بھی جو ہے جواب لا سکے۔ اور قرآن نے خود اس کا اس میں چیلنج کیا ہے قرآن مجید میں اس چیز کے متعلق، فاتو بسورۃ من مثلنا، اس آیت کے لیے ایک آیت ویسی تم بات لا لو۔ کفار قریش میں جو جہاں پر عربی کے جاننے والے ماہرین تھے، انہوں نے بہت کوشش کی کہ اللہ کا جو قرآن کا جو سب میں چھوٹا سورہ ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس کا جواب پیدا کرے۔ تقریباً کئی سال کی کوشش کے بعد ایک آیت کے ٹکڑے کا بھی جواب پیدا نہیں ہو سکا۔ تو انسان کے بس سے بالکل باہر ہے کہ قرآن کا جواب پیدا کر سکیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام جب الفاظ کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو وہ اس کا نام قرآن ہے۔ اور اللہ کا ارادہ جب شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس کا نام ہے اہل بیت اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو اس لیے اس لحاظ سے کتاب کو کتاب مبین کہا گیا ہے، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور اسی طریقے سے یعنی کھلی ہوئی کتاب، مینیفیسٹ بک۔ اسی طریقے سے امام کے متعلق کہا گیا ہے کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین لا رتب ولا یابس فی کتاب مبین۔ کتاب مبین اور امام مبین دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اور قیامت تک ان کا ساتھ ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور ہمارے حضور کا ایک کمال ہے اور یہ معجزہ ہے، یہ فضیلت ہے کہ ایک ہاتھ میں کتاب مبین اور ایک ہاتھ میں امام مبین، صلوات پر محمد و آل محمد۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی لن تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ میں تمہیں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک تو قرآن مجید اور دوسری میرے اہل بیت۔ ان دونوں چیزوں سے تم متمسک، دونوں سے متمسک، صرف قرآن سے متمسک ہونا نہیں ہے۔ کتاب خدا کافی ہے کہنا بالکل غلط ہے، حضور کی حدیث سے بالکل خلاف بات ہے کہ کتاب خدا کافی نہیں ہے۔ کتاب خدا کے ساتھ کتاب خدا کو پڑھانے والا اور جاننے والے کی بھی ضرورت ہے۔ آج کوئی اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک ہو کسی سبجیکٹ کی اور خالی وہ کتاب ہی کتاب رہ جائے اور کوئی پڑھانے والا نہ ہو تو اس کی کیا اہمیت رہتی ہے اس میں؟ تو پڑھانے والے کی بھی اہمیت ہے اس میں۔ تو کتاب خدا، کتاب مبین اور امام مبین کا ساتھ شروع سے ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ قرآن میں وہ جو محافظان کتاب کو، محافظ کتاب جو کتاب کو کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کو مختلف قسم سے یاد کیا گیا ہے۔ کہیں پر ان کو راسخون فی العلم کہا گیا ہے، کہیں کہا گیا ہے کہ اوت العلم راسخون فی العلم ومن عنده علم الکتاب، صلوات محمد علیہ وسلم۔ راسخون فی العلم، اوت العلم، اور من عنده علم الکتاب۔ اور اس کے علاوہ ان کے سینے میں قرآن ہے، بل وہ آیات بینات، یہ آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، وہ جن کو علم دیا گیا ہے، بل وہ آیات